کہا جاتا ہے کہ ایک کیڑے نے یہ دعویٰ کیا کہ میں پروانہ ہوں۔ اس سے کہا گیا کہ فلاں جگہ پر شمع جل رہی ہے، وہاں سے ہو کر کے آؤ۔ چنانچہ وہ اڑتا ہوا گیا اور وہاں سے تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا اور اپنے دل کے اندر یہ خیال لیے ہوئے آیا کہ اب میں اصلی پروانہ کہلانے کا مستحق ہوں۔ چنانچہ جب وہ صحیح سلامت واپس پہنچا تو اس سے یہ کہا گیا کہ تم اصلی نہیں بلکہ نقلی پروانے ہو۔ اس نے کہا کہ اب تو میں نے تو شرط بھی پوری کر دی ہے اور میں وہاں سے ہو کر کے آیا ہوں، تو اب اس میں کیا رہ گیا ہے؟ تو اس سے کہا گیا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شمع جل رہی ہو اور پروانہ واپس آ جائے۔ پروانہ تو شمع پر قربان ہو جاتا ہے اور وہیں پر جل کر کے مر جاتا ہے، زندہ واپس نہیں آتا۔ آج ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح ہے۔ آج ہم عشق رسول کا بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، محبت رسول کا بہت زیادہ دعویٰ کرتے ہیں، لیکن عشق رسول والے اعمال نہیں اپناتے، محبت رسول والے کام نہیں کرتے۔ حضور علیہ السلام کا نام آیا تو انگوٹھے چوم کر کے آنکھوں پر رکھ لیے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگا لیا، سیرت النبی کا جلسہ کر لیا وغیرہ وغیرہ، اور یہ سمجھ لیا کہ ہم پکے عاشق رسول ہو گئے۔ یاد رکھیں، ان چیزوں کا نام عشق رسول نہیں ہے، بلکہ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کا نام عشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کی سنت پر عمل کرنے کا نام عشق رسول ہے۔ حضور علیہ السلام کے کردار کو اپنانے کا نام عشق رسول ہے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، کہ جس شخص نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ تو پتہ چلا کہ عشق رسول حضور علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا نام ہے۔ سچے عاشق رسول وہ تھے کہ جنہوں نے اپنی جانیں تو قربان کر دیں، لیکن مذہب اسلام، قرآنی احکامات اور حضور علیہ السلام کے فرمودات پر ذرہ برابر بھی آنچ نہیں آنے دی۔ اور ایک سچا عاشق رسول یہ کیسے برداشت کر سکتا ہے کہ کوئی انسان غلط راستے پر چل رہا ہو اور اس کو چین و سکون مل جائے اور اپنی قوم و ملت کا غم اس کو نہ ستائے؟ حضرت سعید ابن المسیب کو دیکھیے کہ ان کی پیٹھ پر کوڑے لگائے جا رہے ہیں، لیکن ان کی زبان سے صدائے حق مسلسل نکل رہی ہے۔ امام ابو حنیفہ نور اللہ مرقدہ بغداد کے قید خانے میں قید ہیں، لیکن زبان سے مسلسل کلمہ حق نکل رہا ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ کی کتابوں کے اندر موجود ہیں۔ لیکن آج ہم نے تو صرف یہ سمجھا ہے کہ عشق رسول یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ آئے تو جلوس نکال لیا جائے، سیرت النبی کا جلسہ کر لیا جائے، خوشی منا لی جائے، جھنڈیاں لگا لی جائیں، لوبانوں کی بتیاں سلگا لی جائیں اور ہم پکے عاشق رسول ہو گئے۔ یاد رکھیں، اگر ان چیزوں کا نام عشق رسول ہوتا، اگر ان چیزوں کا نام محبت رسول ہوتا، تو حضور علیہ السلام جنہوں نے اپنی امت کے لیے ہر مسئلے کی رہنمائی فرما دی ہے، کہیں ان چیزوں کا بھی تو تذکرہ فرما دیتے۔ پورے ذخیرہ احادیث کے اندر کہیں ان چیزوں کا بھی تو تذکرہ مل جاتا۔ حضور علیہ السلام کے زمانے میں بار بار ربیع الاول آتا رہا، صحابہ اکرام کے زمانے میں بار بار ربیع الاول آتا رہا، ابو بکر صدیق کے زمانے میں ربیع الاول آتا رہا، عمر فاروق کے زمانے میں ربیع الاول آتا رہا، عثمان غنی کے زمانے میں ربیع الاول بار بار آتا رہا، اور علی مرتضیٰ کے زمانے میں ربیع الاول بار بار آتا رہا، اور اس کے بعد صحابہ اکرام کے زمانے میں اور تابعین کے زمانے میں ربیع الاول ہر سال آتا، بار بار آتا، لیکن کہیں بھی ان چیزوں کا تذکرہ نہیں ملتا ہے۔ تو جو عشق حقیقی ہے، جو حقیقی عشق رسول ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنائیں، حضور علیہ السلام کے اخلاق کو اپنائیں، حضور کے کردار کو اپنائیں، اور حضور نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے رکیں، اور حضور نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے ان کاموں کو کریں، اور حضور کی ایک ایک سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں، تب کہیں ہمارا نام عاشقان رسول کی فہرست میں شمار ہوگا۔
ورنہ عشق رسول لوبانوں کی بتیوں میں سلگ کر کے رہ جائے گا اور ہمیں خبر تک بھی نہیں ہوگی۔ حضرت شیخ الہند علیہ الرحمہ نے فرمایا، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، اور میرے دل کا طواف کر جنت، میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔